إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه اتوں دے ساڈے جماعتی آبا نے بڑی خوبصورت اور حسین محفل سجائی اللہ انہاں دے علم وچ عمل وچ رزق حلال وچ مزید برکتاں عطا فرمائے مذہبی جلسہ اور کانفرنس دا اگر مقصد ہوئے کسی مسلک نو ہٹ کرنا زج کرنا تو
میں سمجھدا کہ اے وقت نوں ضائع کرنا ہے۔ مقصد کسی دی مخالفت نہیں ہونا چاہیے، مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو۔ میں ہر قسم دی ضد، ہٹ دھرمی، دھڑے بندی انشاءاللہ اس کو ہٹ کے گفتگو کرس۔ تساں بھی یہ وعدہ کرو کہ ہر قسم دی ہٹ دھرمی تو ہٹ کے میری گل سن سکو۔ دوسرے مسلک دے کوئی بھائی، دوست، عزیز، بزرگ سن سنن واسطے آئے، وہ ساڈے بھائی، وہ کھلے دل نال میری پیار بھری گفتگو سنن۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک نو اگر غور نال پڑھیا جائے اور میرے آقا دیاں حدیثاں حدیث دیاں کتاباں دی ورق گردانی کی جائے تو اے حقیقت روزے روشن کی طرح واضح ہو کے سامنے آندی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کے جتنے نبی اور جتنے پیغمبر اور جتنے رسول بھیجے وہ سارے انسان ہیں اور بشر ہیں۔ آواز کم کرے، سمجھ آ رہی ہے؟ سارے نبی انسان ہیں اور قرآن پاک دی تیسری سورت آل عمران اس دی آیت نمبر 79، میں آیت بھی پڑھ دوں، میں ترجمہ بھی کر دوں، لیکن تساں میرے ترجمے تے اکھاں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا۔ آواز کم کرے یار، کیوں بسل آ رہی؟ کم کر دیں، ان لوگوں میں تو میری آواز انہیں پہنچ دینا، کم کر دیں۔
اکھاں بند کر کے میرے ترجمے تے اعتبار گھر جانا یا کسی مسجد جانا ترجمے والا قرآن اٹھانا اور اس آیت دا ترجمہ تساں اپنیاں اکھاں نال خود پڑھنا میرا تعلق علماء دیوبند نال ہے میں نہیں آکھاں گا بھئی دیوبندی عالم دا ترجمہ پڑھو بالکل نہیں آکھاں کسی دیوبندی عالم دا ترجمہ او چال ہے کسی بریلوی عالم دا ترجمہ او چال ہے کسی اہل حدیث عالم دا ترجمہ او چال ہے چل میں ود کے بڑی گل کر رہے ہیں کسی شیعہ عالم دا ترجمہ ہاتھ چ لگ گئی او چال بریلوی علماء نے بھی قرآن دے ترجمے کیتے اساں پڑھے شیعہ علماء نے بھی قرآن دے ترجمے کیتے مولوی مقبول دہلوی نے ترجمہ کیتا فرمان علی نے ترجمہ کیتا جس عالم دا ترجمہ تن میسر آوے او چاہ سورت آل عمران دی آیت نمبر 79 کڈ کعبے دے رب دی قسمیں ہر مسلک دا عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا بندیالوی اس ٹائم کر کے جا رہے کوئی انج نہیں کہ میں ہور ترجمہ کرے سا تے بریلوی عالم ہور ترجمہ کرے سی نا ہر عالم اوہ ترجمہ کرے سی جڑا میں کر کے جا رہا سورت کا نام ہے کہ دسے آیت نمبر ما کانا لے بشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوت کسی بشر نو لائق نہیں کسی بشر نو مناسب نہیں کسی بشر نو جائز نہیں میں کتنے ترجمے کر دیتے ہیں تین اس واسطے کیتے ہیں کہ کوئی عالم لائق دا ترجمہ کرے سی کوئی جائز دا ترجمہ کرے سی کوئی میں تینوں ترجمے کر کسی بشر نو جائز نہیں کسی بشر نو لائق نہیں کسی بشر نو مناسب نہیں ساڈی جماعت دے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے پنجابی چ مانا کیتا کسی بشر نو ایک گل ڈھکدی نہیں کسی بشر نو ایک گل کیڑی گل اس نو آیت دے آخر تے ون کے ذکر کیتا کہ او بشر لوگاں نو آکھدا راوے میرے بندے بن جاؤ میری عبادت کرو اے اس نو مناسب ہو مولا کیڑے بشر دی گل کر رہے ہیں فرمایا ان یوتیہ اللہ الکتاب جس بشر نو اللہ کے دے وے والحکم تے جس بشر نو اللہ حکم دے وے والنبوت تے جس بشر نو اللہ کے دے وے سورت آل عمران دی آیت نمبر 79 نے ایک گل واضح کی تھی بھئی اساں کتاب بھی دیونی ہے کہنا تے اساں نبوت بھی دیونی ہے کہنا
نہ کسی جن نو کتاب ملنی ہے، نہ کسی فرشتے تے نوری نو نبوت ملنی ہے۔ اساں کتاب بھی دیونی ہے بشر نو تے اساں نبوت بھی دیونی ہے۔ تیرے علماء نے تین سمجھایا انبیاء بشر نہیں ہوندے، جڑا انبیاء نو بشر آکھے اے بے ادبی ہے، انہاں نو بشر آکھنا گستاخی ہے، توہین ہے۔ اے تیرے علماء نے تین سمجھایا، اور سورت آل عمران دی آیت نمبر 79 نے سمجھایا بھئی اساں کتاب بھی دیونی ہے کہن بشر نو، اساں نبوت بھی دیونی ہے بشر نو۔ تیرے عالم آکھیا بھئی انبیاء بشر نہیں ہوندے، اے توہین ہے۔ قرآن آکھیا بھئی اساں نبوت بشر نو دیونی ہے۔ میں فیصلہ تیرے تے چھوڑ دینا، اپنے خطیب دی گل من لے یا رب دے قرآن دی گل من لے۔ اے صرف میں ایک آیت پیش کی تھی، تو میری گفتگو نو سن دے چلے جاؤ، میں آخر دے اندر جا کے ساری وضاحت کر سا انشاءاللہ۔ لیکن ایک آیت میں اور بھی پیش کرنا چاہوں۔ یہ سورت کہف ہے، 16واں سپارہ تے سورت دا نام کہے اس دی آخری آیت ہے، سورت کہف دی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ کرے سو مانا کہ کو نہ کرے سو مراد سمجھنا، بولو چلو یار کوئی ہاتھ شاید کھولو تھوڑے دیر، کرے سو مانا آپ کو کرساں جس دا آیا کرساں۔ قل میرے پیغمبر آپ کہیں انما پکی گل ہے، آنا میں بشر مثلکم، مثلکم کا معنی کر مانے مانا پسند نہیں، علماء مانا کیتا تمہاری طرح، من نہیں ہے پسند۔ ایک طرح دے نال نہ تھوڑا جہا تواڈے آپ اگرچہ میں دی وضاحت تم سمجھا سا، آج مثلیت میں تم سمجھا سا انشاءاللہ، تو ہم آج بشریت والا مسئلہ میں سمجھا کے جانا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ من جڑا مانا پسند ہے نا، او کیتا حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی، قرآن پاک دا سب تو پہلے اردو ترجمہ کیتا، اور اتنا فٹ ترجمہ کیتا نا کہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ وہ ترجمہ پڑھیا تے شاہ جی نے فرمایا بھئی شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے اتنا فٹ ترجمہ کیتا کہ اگر اللہ قرآن اردو چ اتاردا نا بالکل انہی ہی اتاردا جس طرح شاہ عبد القادر نے ترجمہ کر دیا۔ ہن ویکھیا ہے وہ مثلو دا معنی پہلے کرے سن، مثلو دا معنی پہلے کرے سن، قوم دا معنی پیچھے کرے، بالکل ترتیب نال معنی کر، لیکن مثلو دا معنی جڑا کیتا بڑا خوبصورت ہے، طرح دا معنی نہیں کیتا۔ قل میرے پیغمبر آپ کہیں انما پکی گل ہے، آنا میں بشر ہوں مثلکم جیسے تم، تمہاری طرح انہوں میں نے نہیں کیتا، میں کہا جیسے یہ تمہاری طرح تے جیسے تم، اس سے جڑا نفیس یا فرق ہے کون سمجھ ہے؟ تھوڑے دماغ موٹے نہیں، تم سمجھ نہیں، تمہاری طرح اور جیسے، یہ میں تو انہوں نے سمجھا سا انشاءاللہ سمجھ آئے۔ قل میرے پیغمبر تو آنکھ
اصا جلسے تے جانے تے پھر منتظمین سنا دن اج جی فلانا موضوع بیان کرے وہ سارے ذمے لگے اج جی توحید سناؤ اج جی سیرت سناؤ اج جی فکر آخرت ہوے ختم نبوت ہوے عظمت مصطفیٰ ہوے شان صاحب وہ سارے ذمے لیندے بے اے بیان کر اللہ فرماندے کل میرے پیغمبر موضوع میں دسینا تے بیان تو کر اللہ ہن اپنے ذمے نبی نو موضوع دس رہا اے گل کر میرے پیغمبر موضوع میں دسنا تے بیان دوسری گل کوئی نہیں پیڑھی کوئی نہیں لیکن چلو دلچسپ ہے تھوڑی گل وہ میں تھوڑے سامنے ذکر کر دیں اللہ فرماندے کل میرے پیغمبر تو آنکھ تو میری تو پتہ نہیں مندن کے نہیں مندے تو آنکھ تیرے نال تا عشق دا دعویٰ کرے نے متا تیری مندے ہوئے نا میرے پیغمبر آپ کہیں بے شک میں بشر ہوں مثلکم یہ مثلیت کس سے کی جیسے تم یہ کس سے کی مقام درجے عظمت علم شان نہیں لگا اے مثلیت درجے نہیں عظمت بھی نہیں اے غلط دھوکا دیتا جاندہ لوگاں نو اے جڑے دیوبندی نے اپنے آر مندے نے اور پھر لوگ کنہ نو ہاتھ لینے ہاں اپنے آر مندے اپنے جیا کیوں بھائی میں اپنے استاد آر ہو سکتا اور کملیو جدا میں اپنے استاد آر نہیں ہو سکتا تو میں نبی آر تے نبی میرے آر یہ لوگاں نو متنفر کرن واسطے آکھیا جاندا اپنے آر مندے نے اے مثلیت درجے چ نہیں مقام چ نہیں شان چ نہیں عزت چ نہیں علم چ نہیں کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں میں کنیے نسبت جوڑا کنیے تو ہن سمجھاواں نبی پاک نو سمندر من لیواں تب میں انہاں دے مقابلے پانی دا ایک قطرہ ہاں بولو نسبت ہی کوئی نہیں میں نبی پاک نو صحرا من لیواں تب میں انہاں دے مقابلے ریت دا ایک ذرہ ہاں میں نبی پاک نو سورج من لیواں تب میں اس دے مقابلے شعاع دا ایک ذرہ ہاں خدا دی قسم نسبت ہی کوئی نہیں کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال یا تا دن گٹا کتھے تے گٹا کتھے کتھے گٹا تے کتھے اے مثلیت درجے چو تو سے جو تھوڑا جا ہاتھ کھولو تے میں بھی تھوڑا جا اپنا رنگ بکھا دوں میں اپنے نبی دی عظمت بیان کرنا چاہنا تھوڑی کھولو چلو ہاتھ چھت تھوڑے جا سبحان اللہ کو کوئی پسند کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال نسبت ہی کوئی نہیں نسبت ہی کوئی نہیں میں گلی وچ کھلو کے انگلی اٹھاواں لوگ شرطی نگاہ نال ویکھن اور آمنہ دا لال زمین تے کھلو کے انگلی اٹھا دے وے تے آسمانہ دا چاندی دو ٹکڑے ہو جائے آمنہ دا لال
اے مثلیت درجے چ نہیں، مقام چ نہیں، عظمت چ نہیں، نسبت ہی کوئی نہیں. میں میری پوری جماعت، میرے اساتذہ، میرے اکابر، میرے مرشد، میرے باپ دادا، سارے علماء دیوبند، سارے علماء اہل حدیث اے مل جان آمنہ دے لال دی جتی مبارک دے تلے جڑا ریت دا ذرہ لگدا نا اس دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. اے دھوکھا دیتا جاندہ لوگاں نو، اے اپنے آر مندے نے، اے اپنے آر درجے چ، اے اپنے آر مقام چ، مثلکم جیسے تم. کتھے میں تے کتھے آمنہ دا لال؟ میں انگلی اٹھاواں لوگ شک دی نگاہ نال دیکھن، آمنہ دا لال انگلی اٹھائے چند دو ٹکڑے ہو جائے، میرے جسم میں جو پسینہ نکلے لوگ نفرت کرن، کھن کرن، بدبو آوے، آمنہ دا لال پسینہ پوجا لگے تے لوگ شیشیاں لے کے کھلوتے ہیں. اے مثلیت درجے چو نہیں. نبی پاک دی ایک ماسی آئی مدینے راندی آئی تے نبی پاک کدی کدی دوپہر دے ٹائم اپنے ماسی دے گھر ٹر جانے ہیں آرام کرن واسطے، گرمی دا موسم تے نبی پاک سکتے ہونے ہیں تے پسینہ جلے واند آئی نا تے او خالہ ماسی جڑی آئی او روئی نال پسینے نو جذب کر کے شیشی وچ بند کر دی ہوندی. ایک دیارے جو آپ یا کھل گئی، آپ نے فرمایا ماسی کیا کر رہی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ غریب لوگ ہیں، خوشبو خریدن دی سکت نہیں، جدہ برادری وچ کدی کوئی شادی دی تقریب ہوندی ہے میں اپنی چھوٹی بچیاں نو ایو پسینہ لا کے بھیج دینیاں، جتھوں لگ دیاں نا عورتاں روک روک کے پوچھدیاں اے خوشبو کتھوں منگائی ہے؟ میرے پسینے جو بدبو آوے، آمنہ دے لال دے پسینہ لوگ شیشیاں چ بند کرن، میں محفل چ تھک دے وہاں، لوگ کھن کرن، بدتمیزے، ادب کوئی نہیں، میں تھک دے وہاں، لوگ آکھن بدتمیزے بے ادبے، لوگ کھن کرن، اور آمنہ دا لال اپنی لعاب حضرت علی دی اکھ تے لا دے وے تے اکھ ساری زندگی کدی نہ دکھے، تے جے ابو بکر دی کھری تے لا دے وے، بولو تو صحیح یار، جے ابو بکر دی کھری تے لا دے وے، میرے نام لوگ لکھتے ہیں وکیل صحابہ. میں صحابہ بھی کیوں سب تو زیادہ دفاع جس شخصیت دا کیتا نا وہ سیدنا معاویہ ہے. انہوں نے دامن کی طرف جتنے چھینٹے اڑ کے آ رہے ہیں میں ایک ایک چھینٹے نو پر آٹا ہوں. اس واسطے میں بڑے مسائب برداشت کیتے، لوگ بڑے ناراض ہوئے. اللہ قیامت کے دن معاویہ کے قدموں میں جگہ تھا، بڑی تمنا ہے. یہ لوگ آتے ہیں بھائی سپ نے ڈنگ ماریا، وہ کھری رکھی وہ سوراخ ہے تو باقی ٹاکیاں نال بند کیتا، ایک رہ گیا اسے کھری رکھ دیتی، اسے سپ پائی، اسے ڈنگ ماریا. یہ حدیث ہے کوئی، یہ واقعہ حدیث ہے. اگر حدیث چویا نا میری مجال ہے میں لب کشائی کروں، حدیث سے جا جائے تو کون لب کشائی کرے؟ یہ خالصتاً تاریخی واقعہ، تاریخ دیا کتابوں جڑی تاریخ ہوندی ہے اس نو کوئی انج سمجھ لے وے یا وہ اپنی اپنی سمجھ اپنا اپنا فہم. تساں سمجھیا سب نے ڈنگ ماریا، بندیال بھی کے سمجھے. یہ میری سوچ پسند آ جائے
تو پھر سبحان اللہ تو بڑھتی. میں آخیا سپ نے ڈنگ نہیں مارے میرے آقا غار چائے سپ میرے نبی دے چہرے پرانوار نو ویکھن واسطے بے قرار ہویا. او جلے بے قرار ہویا نا اللہ نے فرمایا میرے نبی دے چہرے تک آنا چاہنا تو ابو بکر دے پیر چوم کے آ. پہلے ابو بکر دے پیر چوم پھر میرے نبی تک آ. جس ابو بکر دے قدم نہیں چومنے اس میرے نبی تک بھی نہیں پہنچے. میرا نبی لعاب لا دے وے حضرت علی دی اکھ تے اکھ کدی نہ دکھے. میرا نبی لعاب لا دے وے ابو بکر دی کھری تے سب دا اثر ختم ہو جائے تے میرا نبی اپنی لعاب سٹ دے وے کوڑے خوہ وچ تے کوڑا خوہ ہی مٹھا ہو جائے. اے مثلیت درجے چو اے میں آئی تو سمجھانا بے مثلیت کس سے تھی. اللہ کی آخر ہے انما آنا بشرم درجے چا آخر ہے مثلکم. کتھے میں تے کتھے آمنہ دلال. میری کیا حیثیت ہے, میرے استاد کی کیا حیثیت ہے, میرے مرشد کی کیا حیثیت ہے. میرے نبی دا مقام اتنا اعلیٰ ہے. گال کرنے لگا سمجھا سو بولو تو صحیح بات انشاءاللہ. اہل علم تو بڑی جلدی سمجھ جا سن. اللہ کرے تو انوی سمجھ آ جائے وہ مضمون تو ذہن چ بھی آ جائے. میرے نبی دا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ فرشتے بہ کے چہرہ آسمان دی طرف اٹھا دینا ہے تو رب قبلے تبدیل کر کے رکھ دینا ہے. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ذرا یہ ترجمے تو یار غور تا کرو. تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویدھے پے نہیں سمجھ آئی. تیرا بار بار چہرہ آسمان نبی پاک بار بار چہرہ آسمان دی طرف کرتے ہیں کہ قبلہ تبدیل ہو جائے. اللہ فرمانے تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ویدھے پے. محبوب یا معشوق آکھ لو. معشوق تے گندہ لفظ ہے. عشق کی بیماری دا نام ہے. محبوب جس نال بندہ محبت کر رہا پیار کر رہا او اپنے محب نو آکھے تیریاں اداواں میں ویدھا پیاں, تیریاں اداواں میں ویدھا پیاں. اس سے کتنی لذت ہے ایک کسی سڑے ہوئے عاشق کو پوچھو او تو دسے بے اس لفظ کتنی لذت ہے جڑا محبوب اس نو آکھے میں تیریاں اداواں. اللہ میرے نبی دا محبوب ہے کہ اللہ فرماندہ تیریاں اداواں میں. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں. علماء کرام یہ تو نرا دا میں نہ نرا ہم دیکھ رہے ہیں. اتھے قد نرا ایک قد دا میں نہ کون کرے سی قد نرا. خدا دی قسم اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں جڑا قد دا معنی دے وے. اس قد جڑا مزہ ہے لذت ہے پیار ہے محبت ہے عقیدت ہے اللہ دی اپنے نبی نال. اردو چ لفظ ہی کوئی نہیں, لفظ ہی کوئی نہیں. پنجابی چ ایک لفظ ہے میں ترجمہ کر دینا پسند آ جائے تو نبی پاک دی محبت سبحان اللہ آخنا نے. اللہ دن قد نرا تقلب وجهك فی السماء تیرا بار بار چہرہ آسمان دی طرف اٹھانا اساں ڈاڈھا ویکھدے پے ہاں. ڈاڈھا ویکھدے کتھے میرا نبی
تو کتھے میں خدا دی قسم نسبتی اے مثلیت درجے چ نہیں، اے مثلکم مقام چ نہیں، اے مثلکم عظمت چ نہیں، اے مثلکم عروج چ نہیں، اے مثلکم شان چ اے مثلکم کس سے چے، ہن میں تھوڑی پوری توجہ چاہ سکتا، اے مثلکم کس سے چے، جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم، یا رسول اللہ عظمت ایتا نہیں، شان ایتا نہیں، مقام ایتا نہیں، علم ایتا نہیں، پھر کس سے چے مثلیت؟ فرمایا مثلیت اس سے چے جنہیں تہاڈے ماں باپ، انہیں میرے بھی ماں باپ، جنہیں تساں جمے میں بھی جمیا، تساں بھی کسی عورت کا دودھ پیتا، میں بھی کسی عورت کا دودھ پیتا، تساں بھی بکریاں چرائیاں میں بھی بکریاں چرائیاں، تساں بھی تجارت کرتے ہو میں بھی تجارت کیتی، تساں بھی شادیاں کیتیاں میں بھی شادیاں کیتیاں، تہاڈے بھی بال بچے میرے بھی بال بچے، تو ہن بھی بھوک لگتی ہے میں نے بھی بھوک لگتی ہے، تو ہن بھی تسا لگتا میں نے بھی تسا لگتا، تساں بھی تھک ویندے ہو میں بھی تھک وینا، تساں بھی سوندے ہو میں بھی سونا، تساں بھی جاگدے ہو میں بھی جاگدا، تساں بھی بیمار ہوندے ہو میں بھی بیمار ہونا، تہاں بھی تکلیفاں لگدیاں میں بھی تکلیفاں لگدیاں، اس معنی چے انما انا بشر مثلو، سمجھ آئی کہ اگلی بھی نکل گئی؟ ہوں تو آئی سمجھ آئی مثلکم کس سے چے؟ مقام چ نہیں، اس سے چے جڑے بشری لوازمات ہیں، جڑے بشری تقاضے، کھامنا پیمنا تھکنا بیمار ہومنا سومنا گھوڑے تے چڑھنا لاونا راتی آونا صبح نکلنا، جڑے جتنے بشری لوازمات ہیں نا جنہیں تہاڈے نال ہیں انہیں یار ہوں تو آخسو یہ میں نہ تو کتوں کیتا، ٹھیک ہے تو یہ مثلیت والا مانا کتوں کیتا؟ میں آکھا یہ مانا میں نہیں کیتا، یہ مانا آمنہ دے لال نے خود کیتا۔ چل میں تیرے تو ایک حوالہ دے گا، مسلم ساری حدیث کی کتاب ہے، اہل سنت دی، ترمذی ابن ماجہ نسائی ابو داؤد مشکات موطا امام مالک طحاوی مصنف عبدالرزاق، کوئی سی حدیث کی کتاب اٹھاؤ تو آدھے گھر اگر اردو ترجمے والی کوئی کتاب پئیے چال ہے باب میں تن دس دینا، باب سجود السہو، بھول والا سجدہ، او باب کر لے تین اس باب چی حدیث لب جانی ہے جیڑی حدیث میں تین سنا کے جانا۔ حیران ہوئے بیٹھے ہو کہ تھوڑی توجہ ہے میرے پاس؟ یہ تساں سدھے ہو جاؤ، مولوی گزدار سدھے ہو جاؤ، اصل تساں کام خراب کی، جو عالم آکھدا رہا تساں آنکھاں بند کر کے مندے رہے، تساں نہ دلیل پوچھی، تساں نہ کو کیوں کیتا کہ مولانا ان کیوں، کوئی دلیل؟ میں پھر آخ رہا ہوں میری غلط اعتبار نہیں کرنا، میں حدیث پڑھ سکوں لیکن اکھاں بند کے اعتبار نہیں کرنا، خود حدیث اٹھانی ہے پڑھنی ہے، علماء کو پوچھنا اے حدیث و بیان کر گیا ہے حدیث دیا کتاباں، میرے آقا نے زور یا اثر دی نماز 4 رکعتاں دی بجائے 2 رکعتاں تے سلام پھیر دیتا۔ اے میں آکھ رہا ہوں کہ حدیث لکھے ہے، زور نال بولو، زور نال جا کے پڑھو، 4 رکعتاں دی بجائے سلام پھیر دیتا۔ اندروں نکلے محراب وچ، باہر سین دے وچ ایک لکڑی دا تن آئی، اس دے نال آ کے کھلو گئے،
सहाबा खामोश, चुप। क्यों? वही आंदी रही है, वही आई उसे ते रकाता 4 की बजाय कितनी हो गई उसे? सहाबा तो अखां बंद करके मेरे नबी दे पीछे भजदे हैं ते सिर्फ नबी दी शख्सियत ऐसी है जिसके पीछे अखां बंद करके बंदा भजे। उन्हां दे सामने क्यों नहीं करनी, दलील नहीं मंगनी। तुसां लोग जेड़े हज ते गए हो या उमरे ते गए हो, तुसां मदीने गए, बस तुसां वेखी मस्जिद किबलतैन, 2 किबले वाली, वो किंजन किबले जी उत्थे, एक उद्दे ते दूआ एन मुखालिफ। हुण जिथे मस्जिद दा सेंटर वाला दरवाजा ना, उत्थे वो किबला ही पहला बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करते हैं ते दूआ किबला किदे हो बिल्कुल उहदे मुखालिफ। ऐसा मेरे नबी इद्दे खलो के इस पासे मुंह करके नमाज पढ़ा रहे। नमाज दे अंदर आयत उतर आई, अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ फेरिए। मेरे नबी नमाज दे विच मुड़ गए। वो जी आखिरी सफ आई वो पहली हो गई ते जी पहली आई इत्थों थे सहाबा भी फिर गए। जब नमाज खत्म हुई तब मेरे आका ने फरमाया मेरे तो तबई आई जिबरील आया आई, रब दा पैगाम लैके आई, मैं तो फिरे तुसा क्यों फिरे? सुनाओ जवाब साहबा दा, तुसा क्यों फिरे? साहबा क्या या रसूलल्लाह असा किबला नहीं वेखना, असा तो किबला नुमा वेखना है। तुसा इस पासे नमाज पढ़ाई, असा इस पासे पढ़ ली, तुसा उस पासे मुंह कर देता, असा तुहाडे पीछे टुरना है। तो साहबा दे ज़हन च भाई वही आंदी रही है, जिबरील आया उसी ते रकाता कितनी हो गई उसे? चुप, साहबा चुप। उस वेले मुनाफिक भी बाजमात नमाज पढ़ते हैं। सुनते पे आओ कौन सुनते पे? सहाबा भी बाजमात। क्यों बाजमात पढ़ना? शाबाश। इस वास्ते बाजमात पढ़ते हैं कि उस जमाने जेड़ा बंदा बाजमात नमाज न पढ़िया मुनाफिक समझा जाता है, तो अपनी मुनाफकत नूं छुपाण वास्ते उन्होंने जमात नाल नमाज बाजमात। हुण मुवाहिद वो बंदा होंदा जेड़ा नमाज न पढ़े। तू कौन है आके तौहीदी? मैं मुवाहिद हूं। नमाज हो ओके, बख्शिश तो हो ही जाना। ये मौलवी गलत पट्टी पढ़ा तेरी बख्शिश होगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं अपने अल्लाह से। मुवाहिद सब तो ज्यादा मोहब्बत किस नाल कर रहा है? अल्लाह नाल। अल्लाह नाल ते जिस नाल मोहब्बत करीबे ना उसकी गल नहीं मनीदी, नहीं मनीदी। महबूब की गल नहीं मनीदी। आशिकी चीज बगो बंदे जाना बूदन। अरबी तो बाद अगर किसी जबान का नंबर है ना तो फारसी। क्या फसाद है। एक शेर कितनी गल कर दी। आशिकी चीज बगो बंदे जाना बूदन। आशिकी क्या है? इश्क क्या है? मोहब्बत क्या है? आधा जवाब दे। बंदे जाना बूदन महबूब के गुलाम बन जाने का नाम है। आशिकी महबूब के गुलाम बन जाने का नाम है।
دن کے 3:30 بجے سورج چڑھے ہوا روشنی پھیلی ہوئی ہے محبوب آکھدا رات ہے اپنے محب نو عاشق نو آتا ہوں رات ہے وہ جڑا محب ہے نا وہ سچا محب تائیں آکھے یار چاننا تے ہے روشنی بھی ہے تو آکھنا تے یار رات ہی سے عاشقی چیز بگو بندہ جانا اگر اللہ ساڈا محبوب ہے اس دی گل مننی چاہیے کہ کوئی نہ مننی چاہیے بات اس دا منادی 5 وقت آدھا حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے اس کانے چو سن کے جلے اس کانے چو کڑھینا تین موائد کون آکھے تو کس دا توحیدی ہے توحیدی ہووے جڑا نماز نہ پڑھے توحیدی ہووے جڑا زکات نہ دے دولت اتے سب پڑھ کے باوے توحیدی ہووے جڑا عشر نہ کٹے ہن تواڈے تے گل آئی تے سارے چپ کر گئے ہو غلط آکھ رہے ہیں کہ صحیح آکھ رہے ہیں توحیدی ہے ہی وہ جڑا 5 وقت دی نماز دا پابند ہو اللہ دے حکماں نو مننے وہ صحیح مواحد اور صحیح توحیدی ہو آدمی ہے وہ منافق جماعت پڑھ کے جلے باہر نکلے نا انہاں باہر نکل کے کیا الصلاۃ رکعتین بھائی موجہ ہو گئی ہوں نماز 2 رکعتاں ہو گئی ہیں 2 رکعتاں تو جان چھپتی وہ تو مجبور جو پڑھ دی ہے صحابہ چپ تے نبی پاک اس لکڑی دے تنے کو کھلوتے ہیں ایک صحابی جس دے ہاتھ تھوڑے جے لمبے آئے تے نبی پاک اس وادین ذل یدین تے نبی پاک اس نال کر دین مزاح مزاق نا مزاق قافنا مزاق تے مزاح اس سے بڑا فرق ہے مزاق کس نو کہتے ہیں دوے دی توہین کر کے ہنسی دا ماحول پیدا کرنا دوے دی توہین کرنا زج کرنا ہنسی دا ماحول پیدا کرنا اس نو کہتے ہیں مزاق اے حرام ہے اے ناجائز ہے مزاح کسی دی توہین نہ ہوئے ایو جی گل کیتی جائے کہ میں پھر تھوڑی جی خوشگوار ہوں اس نو کہتے ہیں مزاح یہ نبی پاک صحابہ نال کر لینے ہیں صحابہ نبی پاک نال کر لینے کھجوراں کھا رہے ہیں کھجوراں نبی پاک کھجور کھانے گکڑ حضرت علی دے سامنے کھجور کھا دی گکڑ حضرت علی دے سامنے کھجور کھا دی گکڑ حضرت علی دے سامنے جلے کھا چکے آپ نے فرمایا بلے بلے او ویکھو بھائی حضرت علی ال ویکھو کتنیاں کھجوراں کھا گئے او ذرا گکڑاں گنو حضرت علی ابو آکھیا یا رسول اللہ لگدا تساں گکڑاں سمیت کھا دیاں ہن نبی پاک انہاں نال مزاح کیتا انہاں کو نبی پاک نال ہلکا جیا مزاح اس تو بھی دلچسپ گل سنائی ایک صحابی ہے وہ دی اکھ دکھ رہی ہے سرخ ہو گئی آدن بھی جلے اکھ دکھے سرخ ہو جائے تو کھجورا نہیں کھانی چاہیے پہلے اکھ خراب ہے تو گرم شاید کھجورا آئیاں نا وہ بھی کھاما لگ گیا وہ صحابی بھی نبی پاک فرمایا آگے تیری اکھ خراب ہے تو کھجورا کھان لگا ہویا اس کا یا رسول اللہ میں دوے پاسوں کھانا پڑا جنہیں پاسے میری آنکھ خراب ہے اس پاسوں میں نہیں کھا رہا یہ نبی پاک اس نے نبی پاک نے ہلکا جے کے کیتا یہ میرا صوفی پانی چنگا نہیں ہے بے حضرت اور بیٹھے ہوئے مچڑ پا کے نہ کہنا بولے نہ گل کرن یہ بھی کوئی ٹھیک گل نہیں ایک بڑھی عورت آئی حضرت عائشہ بیٹھی ہیں وہ بڑھی عورت آکھر لگی یا رسول اللہ دعا کرو اللہ من جنت دے دے آپ نے فرمایا بڑھیاں تا جنت جانا ہی کوئی اوڑو روون لگ گئی بھی چنگی دعا منگانا ہی ہو نبی پاک ہلکے ہلکے مسکران لگ گئے اس نے کہا یا رسول اللہ میں جنت دی تساں دے بڑھیا آپ نے فرمایا
کسی آدمی نے بڑھاپے دی حالت جنت نہیں جانا. ہر مسلمان نے 33 سال دا جوان بن کے جنت جانا. اپنی جگہ تے گل بھی صحیح ہو گئی میں بڑھیاں جنت سے تو نبی پاک اے مزاح کر رہے یہ ذوالجدین نال مزاح کر دوں یہ تھوڑا جا کھلے ہوا ہے یہ ذرا گل بات کر لینا یہ قریب آئے یہ قریب آ کے کے آخ رہا ذرا سنیا اور میں حدیث سے پڑھ رہی اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو. کون آ رہے صحابی کے وہابی کہ آخر نبی پاک میں تساں نماز گھٹ گئی ہے 4 دیاں 2 رکعتاں ہو گئیاں ام نسیت یا رسول اللہ یا تساں بھول گئے ہو. نبی پاک نے ذوالجدین نے دیکھا آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن دونوں وچوں کوئی گل نہیں ہوئی نہ نماز گھٹیے نہ میں بھولیا. حالے میں یقین ہے کہ میں کتنی پڑھائیاں جی کل ذالک لم یکن دونوں وچوں کوئی گل نہیں ہوئی. ذوالجدین بھی ذرا پیر پکے رکھے. ذوالجدین کہ یا رسول اللہ 2 وچوں 1 تا ہو گئی ہے یا نماز گھٹ گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو. وفی القوم ابو بکر و عمر فہاباہم ان یتکلما صحابہ وچ ابو بکر بھی موجود حضرت عمر بھی موجود لیکن میرے نبی دا روب گل کون کرے. یہ لے ذوالجدین پکے پیروں تے گل کیتی نا تو نبی پاک نے صحابہ دی طرف توجہ کر کے فرمایا اصحابہ ذوالجدین کیوں بھائی یہ ذوالجدین سچ آکھ رہا قالو نعم یا رسول اللہ آدھا تاں کہ تسا کتنیاں پڑھائیاں نماز پوری کی تھی سجدہ صاحب کا دیا اس تو بعد میرے نبی نے خطبہ دیتا. حدیث کی کوئی سی کتاب آپ اٹھا لیں ہن مثلیت والا مسئلہ حل ہوندا پہلے ذرا توجہ کر دی تساں. میرے نبی نے خطبہ شروع کیتا انما انا بشر مثلکم ایتھوں خطبہ شروع کیتا انما انا بشر مثلکم میں بشر ہوں جیسے تم. یا رسول اللہ ایو تا رولا اے مثلیت کس سے جے جیسے تم کس سے جے مرتبے شان عظمت میرے نبی ان مثلیت اس رہنے جیسے تم. میرے نبی نے فرمایا میں بشر ہوں جیسے تم. انسا کما تنسونا فیضا نسیتو فذکرونی میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. یہ مثلیت کسے چوئی بھولنے کی مثلیت ہو گئی. انسا کما تنسونا میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو. فیضا نسیتو فذکرونی آئندہ جب میں بھول جایا کروں تو مجھے پیچھے سے یاد دلا دیں. کتنی آیتاں میں تم سنائیاں 2 حدیثاں 3 چو ثابت کیا ہویا نبی پاک دی بشریت تے مثلیت کسے چوئی کھاونے پیونے سونے تھکانے جاگانے شادیے غمی بھولنے مرتبے چ نہیں مقام چ نہیں. میرے نبی دی ذات بشر ہے. ہوں میں تم اس پاسے لے آئے جس پاسے لوگ غلط طریقے نہ لے جانے. میں غلط گائے نہیں کرنا چاہتا. میرے نبی دی ذات بشر ہے تے میرے نبی دی صفت نور ہے. یہ جڑے آدھے نا بھائی یہ بشر مندے تے نور نہیں مندے
اے نبی پاک نو بشر آ دین تے نور نہیں مندے نا میرے بھائی میرے پیارے پیغمبر دی ذات بشر حقیقت بشر تے میرے نبی دی صفت کی ہے نور ہے میرے نبی دی صفت نور ہے میرے نبی دا کھاونا بھی نور ہے سبحان اللہ اے تساں انہاں کول بھی نورانیت کدی نہ سنی ہو سی جڑی میں سنان لگا ہوں سبحان اللہ میرے نبی دا پیونا بھی نور ہے میرے نبی دا سونا بھی نور ہے میرے نبی دا جاگنا بھی نور ہے میرے نبی دا سواری تے سوار ہونا بھی نور ہے میرے نبی دا سواری تو اترنا بھی نور ہے میرے نبی دی شادی بھی نور ہے میرے نبی دی غمی بھی نور ہے میرے نبی دا مسیح تے آمنا بھی نور ہے میرے نبی دا مسیح تے نکلنا بھی نور ہے میرے نبی دی جنگ بھی نور ہے میرے نبی دی سلو بھی نور ہے اردو ادب نال جنہ نوجوانہ دا تعلق ہے میرے جملے دی داد دے دو بھئی سونا جملہ بول گیا میرے نبی دا دن بھی نور ہے میرے نبی دی رات بھی نور ہے رات بھی کدی نور ہوئی میرے نبی دا دن بھی نور ہے میرے نبی دی رات بھی نور ہے میرے نبی دی صبح بھی نور ہے میرے نبی دی شام بھی نور ہے میرے نبی دا لباس پامنا بھی نور ہے میرے نبی دا لیٹنا بھی نور ہے چھوڑا لگا وہابی کا عقیدہ سنو میرے نبی کا پاؤں مبارک جوتی مبارک میں ڈالنا بھی نور ہے لیکن اس غریب قوم نو نور دا مانا دس انہاں نو نور دا مانا دس نور دا کے مفہوم ہے کے مطلب ہے نور دا اے سمجھی ودے نہیں سورج والا نور اے سمجھی ودے نہیں چاند والا نور اے سمجھی ودے نہیں بلبا والا نور کمکمے کیوما تم ہی مثالہ دے کے ننوادہ اے کیوں جر رہی ہے نا حاجی جر رہی ہے اس دا سایہ ہے کہ جی کوئی نہیں ساڑھے نبی دا یہ سایہ کوئی نہیں مثال کس نام گل ہی کرنا چاہتا ہوں گل انشاءاللہ بڑی پائیدی کرنا چاہتا ہوں لیکن میرا یہ ساری گل جتنے جملے ہیں میرے ضائع نہیں ہوئے بولو ذرا اور میرے بھائی ایک کمکمے چاند سورج ستارے اے ناقص نور ہے نہیں ناقص ٹیوب دا نور کمرے چ ہوندا ہی باہر کوئی نہیں باہر والی ٹیوب دا نور اندر کوئی نہیں سورج دی روشنی دن وچ ہوندی ہے راتی کوئی نہیں چاند دی روشنی رات نو ہوندی ہے دن نو کوئی نہیں اے نور ناقص نور ہے نہیں نامکمل نور ہے نہیں میرے نبی دا نور اتنا کامل مکمل اکمل نور ہائی جڑا چمکیا مکے مدینے دے اندر چین بلخ بخارا ہندوستان دے لوگاں دی اندھیری کوٹھیاں نو روشن کر کے رکھا یہ کرے نور ہے کیوں بھائی سورج دا نور قیامت والے ہونا تے میرے نبی دا نور تو اوتھے بھی ہوگا انہاں نو نور دا میں نہ دس انہیں نہ دس بے نورن 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 انہاں نو نور دا معنی دس اور میرے بھائیو ایک قرآن نور ہے کہ کوئی نہ کسی نو اعتراض ہے دیوبندی نو بریلوی نو اہل حدیث نو شیعہ نو کسی نو اعتراض ہے خود قرآن نے آکھے اللہ نے فرمایا اسا نور اتارے اسا نور اتارے جڑے لوڈ شیڈنگ ہوئے ایک کھول کے رکھو روشنی ہوندی ہے نا ہوندی نہیں جی بات نور دا میں نہ دس رہے نا اے جو آدھا میں نور ہاں جیلے اندھیرے کھولو تو روشنی کوئی نہیں اے دے لفظ کالن کے چپے کالا نور ہے
میں نہ دس انہوں نور دا میرے پیارے پیغمبر دیا زلفاں کالیاں کی چٹیاں نور نہیں داڑھی مبارک نور نہیں نور آئی نا کالی آئی کی چٹی تے نور کالا نہیں ہوتا انہوں وہ دسنا داڑھی دے نور ہونے دا معنی کہوے زلفاں دے نور ہونے دا معنی کہوے قرآن دے نور ہونے دا معنی کہوے رات 2 بجے دا وقت ہے چند دی آخری تاریخاں گھوپ اندھیرا اسا کار وچ بیٹھے پچھو مڑ کے ویکھو ہاتھ تے ہاتھ سجائی نہ دے تے ڈرائیور جیڑا اے 100 کلومیٹر دی رفتار تے گڈی بھجا کے جا رہے کیوں شاباش شاباش یہ کو کہ لگی ہیں اس نوں دس رہی ہیں رستہ کچا یا پکا چکڑے یا خشک کھڈے یا ہموار یہ چل رہا انہاں لیٹر نوں ویکھ کے انشاءاللہ اپنی منزل تے پہنچ جائے گا جیڑا بندہ عملی زندگی دی سڑک دی چل دیا ہویا ایک ہاتھ قرآن علی لائے دوسرے ہاتھ میرے نبی دی سنت علی لائے اے نب کے ٹردا راوے سدھا جنت ٹر جائے قرآن نور ہے نور ہدایت ایک کفر دے اندھیریاں وچ کے دیندا اے نور دا معنی اے شرک دے اندھیریاں وچ کے پھیلاندا روشنی تے میرے نبی نور ہدایت نور ہوں تھوڑا جا پیچھا پلٹو سارے مسئلے حل ہو جا سکتے تھوڑا جا پیچھا پلٹو توجہ ہے تھوڑی کہ میں آخیا کھامنا نور پیونا نور ترنا نور پیر مبارک جتی مبارک وہ جڑا میں گل کیتا ہے آؤ تساں وی انجے کھادا کرو جنجے میں کھا رہا ہوں تساں انج پانی پیتا کرو جنجے میں پی رہا ہوں تساں راتی بستر تے انج آئے کرو جنجے میں آنا تساں شادیاں انج کیتیاں کرو جنجے میں کیتیاں تساں سواری تے انج چڑھو جنجے میں چڑھنا تساں جنگ انج کرو جنجے میں کر کے بکھائی سلو انج کرو جنجے میں کر کے بکھائی مسیح تے انج آؤ جنجے میں آ کے بکھایا مسیح تے انج نکلو جنجے میں نکل کے بکھایا تے جتی وچ پیر انج پایا کرو جنجے میں پا کے بکھایا ہوں تو نور دے کوئی حقیقت ہی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی تو سمجھ آئی نور ہدایت قرآن نور ہدایت میرے نبی دی صفت نور یعنی نور ہدایت آپ نے جو کہا اس پر عمل کرو میں کئی جگہ تے ایک گل بیان کی تھی میرا ایک بڑا کلپ فیس بک دے ہوتے چلیا تساں تعجب کر سو 90 لاکھ بندیاں نے دیکھے اس 90 لاکھ بندیاں من گجرا والا چونکہ اہل حدیث عالم نے ٹیلی فون کیتا تے من نسا کہ بندیالوی صاحب میں ہاں تا اہل حدیث تے ایک مسجد دا خطیب ہاں لیکن نور بشر دا مسئلہ تہاڈا کلپ سن کے من سمجھ آیا یہ مسئلہ وہ کلپ جڑا میری تقریر آئی چلو اتنے بھی آج ڈھوک علی خان دے ہوتے یہ رولا مکا جائے لوگ آدھے مولوی رولے پہنے میں ایک رولا یار اتنے مکانا چاہتا ڈھوک علی خان دے تا مکے نا سادہ نبی نور یا بشر یہ جھگڑا رولا مناظرے تقریراں مجادلے کتاباں نور ہیں یا خدا دی قسم اے سوال ہی کو نہیں یا نال سوال اتھے ہوندا جتھے تضاد ہوئے زمین ہے یا اے یا نال سوال پڑھ دے فرش ہے یا مرد ہے یا صبح ہے یا سردی ہے یا جنت ہے یا اتھے سوال پڑھ دے ایک سوال ہے
بشر ہیں یا اے سوال ہی کوئی نہیں، اے اساں بڑھائے کیوں بڑھایا؟ تو لڑان واسطے بشر ہے یا حدو کیوں؟ بشر نور نہیں ہو سکتا، ایک کوئی تضاد ہے، اور بشر مقابلے جن دے تے قرآن اٹھا نور مقابلے ہے ہی ظلمات دے، ولن نور ولن ظلمات، نور کہنے مقابلے چھے تو سمجھے نور ہے یا اندھیرا، بشر ہے یا جن، بشر مقابلے جن دے تے نور مقابلے، یہ تو سوال ہی غلط ہے تھڑیو، بشر ہے یا یہ میں ایک مثال دے کے سمجھانا ہوں، میرے کو کوئی بندہ سوال کرے پوچھے بندے عالمی صاحب تو عوان ہے یا مولوی ہے، بنتا سوال بنتا کیوں عوان مولوی نہیں ہو سکتا؟